بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 86، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الغزوات والسرایا پڑھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات اور سرایا پیش آئے تو ان کے حوالے سے آج کا سبق ہوگا۔ الغزوات والسرایا، غزوے اور سریے۔ وفی اقامتہ فی المدینہ وقعت غزوات وسرایا عدیدۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں اقامت کے مدت کے دوران متعدد غزوات اور سرایا کا وقوع ہوا۔ منہا غزوۃ بدر الکبریٰ، انہی میں سے غزوہ بدر کبریٰ ہے۔ صبیحۃ 17 من رمضان، جس کا وقوع ماہ رمضان کی 17 تاریخ کی صبح کو ہوا۔ یہ صاد کے ساتھ ہے، غلطی سے سین سے لکھا ہوا ہے، یعنی صبیحۃ صبح سے۔ وذالک انہ سمع بأبی سفیان مقبلا من الشام بعیر فیہا اموالہم، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق سنا کہ وہ ملک کے شام سے ایسے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے جس میں ان کے مال ہیں۔ فندب المسلمین الیہا فخف بعض وثقل آخرون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قافلے کی طرف بلایا۔ فخف بعض، تو کچھ لوگ ہلکے ہو گئے، وثقل آخرون، اور کچھ بوجھل ہو گئے۔ ظنوا، یہ خیال کر کے، انہ لا یلقی حربا، کہ سفیان بن حرب سے ملاقات نہ ہو پائے گی اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ولما سمع ابو سفیان بخروجہ ارسل الی مکۃ لیستنفرہم الی اموالہم، اور ابو سفیان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے مکہ میں اطلاع بھیج دی تاکہ ان سے ان کے اموال کی حفاظت کے سلسلے میں مدد طلب کرے۔ فخرجوا مسرعین، چنانچہ وہ لوگ تیزی سے نکل پڑے۔ ونزل، اور آیت کریمہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب یعنی اللہ تعالی تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے کسی ایک کا، انہا لکم، کہ تم اس پر غلبہ پالو گے۔ فخرج یوم السبت ل12 من رمضان، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان بروز ہفتہ سنیچر کے دن نکلے۔ واستخلف علی المدینہ عمرو بن ام مکتوم، اور مدینے میں عمر ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا، اپنا جان نشین بنایا۔ وَكَانَ الْإِبِلُ مَعَهُ 70، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 70 اونٹ۔ وَالْخَيْلُ فَرَسَيْنِ، 2 گھوڑے۔ وَالدُّرُوعُ 6، 6 زریں۔ وَالسَّيْفُ 8، اور 8 تلواریں تھیں۔ وَالْمُسْلِمُونَ 313 مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 77 وَمِنَ الْأَنصَارِ 236، اور مسلمان 313 تھے، 77 مہاجرین اور 236 انصار۔ وَالْمُشْرِكُونَ 950 مُقَاتِلًا، جبکہ مشرکین 950 جنگجو تھے۔ وَكَانَ خَيْلُهُمْ 100، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ فَدَخَلَ صلی اللہ علیہ وسلم مع الصدیق العریش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ عریش اور جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ واستنصر ربہ، اور اپنے رب سے مدد طلب کی۔ فبشرہ ربہ بالوحی، تو آپ کے رب نے، پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ فخرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ وحرض علی القتال، اور لوگوں کو قتال پر ابھارا۔ وَأَخَذَ حُفْنَةً مَعَ الْخَصْبَاءِ، اور ایک مٹھی کنکری لی۔ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا قُرَيْشًا، اور انہیں لے کر قریش کا رخ کیا۔ وَقَالَ، اور آپ نے فرمایا، شَاهَتِ الْوُجُوهُ، یعنی چہرے بد صورت ہو جائیں۔ وقالا، اور فرمایا
شدو حملہ آور ہو جاؤ، فانہزمو فقتل منہم 70، نتیجتاً قریش شکست کھا گئے، ان کے 70 آدمی مارے گئے، وَأُسِرَ 70، 70 قید کیے گئے، وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْأَنصَارِ 8، اور انصار میں سے 8 آدمی شہید ہوئے، وَمِنْ غَيْرِهِمْ 5، اور 5 ان کے علاوہ۔ منہا انہی غزوات میں سے غزوۃ احد، ایک غزوہ احد بھی ہے، لسابع شوال سنۃ 3 من الہجرت، جو 7 شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوا۔ خرج صلی اللہ علیہ وسلم فی 3000، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 افراد کے ساتھ نکلے، فیہم 700 دارع، جن میں سے 700 زرہ پوش، و100 فرس، 200 گھوڑے، و3000 بعیر، اور 3000 اونٹ تھے، ونزلوا ذی الحلیفہ، اور مقام ذوالحلیفہ میں فروکش ہوئے، پڑاؤ ڈالا، فاقاموا یوم الاربعاء والخمیس، اور 4 شنبہ اور 5 شنبہ کو قیام فرمایا، یعنی بروز بدھ اور جمعرات۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر یوم الجمعہ، پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، فعمم، عمامہ باندھا، ولبس لامتہ، اور زرہ پہنی، وزہر الدرع، اور 2 زرہیں اوپر نیچے پہنی، وحزم بمنطقتہ من ادم، چمڑے کی پیٹی سے کمر کس لی، وتقلد السیف، تلوار لٹکا لی، وَأَلْقَى التُّرْسَ فِي ظَهْرِهِ، اور اپنی کمر پر ڈھال ڈالی، وَرَكِبَ فَرَسَهُ، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، وَتَقَلَّدَ الْقَوْسَ، کمان لٹکا لی، وَأَخَذَ قَنَاتًا بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا، وَبَاتَ بِالشَّيْخَيْنِ، اور مقام شیخین میں رات گزاری، فَصَلَّى الصُّبْحَ، پھر صبح کی نماز ادا کی، وَجَعَلَ عَلَى جَبَلِ قَنَاتٍ 50 رُمَاةً، اور جبل قنات پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، فَشَدَّ الْمُسْلِمُونَ، پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، تو مشرکین شکست کھا گئے، وَنِسَاؤُهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ، اور ان کی عورتیں واویلا کرنے لگیں، وَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمانوں نے مشرکین کا پیچھا کیا، فَلَمَّا رَأَى الرُّمَّاتُ النُّصْرَةَ وَالْإِنْتِهَابَ، تو جب تیر اندازوں نے فتح یابی اور حصول مال کو دیکھا، تجاوزوا، تو اپنی جگہ سے ہٹ گئے، وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ، اور اس حکم کی خلاف ورزی کی جس پر وہ مامور تھے، فَانْقَلَبَ الْأَمْرُ، تو معاملہ پلٹ گیا، وَانْهَزَمُوا، مسلمان شکست کھا گئے، وَبَقِيَ مَعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم 14، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 14 افراد رہ گئے، فَأُصِيبَ رُبَاعِيَّتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت بھی زخمی ہو گیا، وَطُعِنَ صلی اللہ علیہ وسلم بِحَرْبَةِ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فَخَرَّ سَرِيعًا، اور ابی بن خلف کے نیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گر گئے، وَقُتِلَ 70 مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور مہاجرین و انصار میں سے 70 افراد شہید ہوئے۔ حل لغات، الغزوات، یہ غزوتن کی جمع ہے، وہ معرکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ سرایا، یہ سریتن کی جمع ہے، لشکر، یعنی ایسا لشکر جو حضور علیہ السلام نے کسی مہم کے لیے بھیجا ہو، خود اس میں شرکت نہ کی ہو۔ یا دستہ فوج، مقبلاً، اقبل یقبل اقبالاً، آنا متوجہ ہونا، بعیر، با حرف جار ہے، اور عیر قبیلہ کا قافلہ، پھر اس کے بعد اس کا اطلاق سارے قافلوں پر ہونے لگا۔ فندبا، ندب الی الامر یندب ندبا، بلانا، لیستنفرہم، استنفر القوم یستنفر استنفارا، مدد طلب کرنا۔ عمر ابن ام مکتوم، یہ جلیل القدر صحابی ہیں قریشی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض عبداللہ، بعض عمر،
اور ان کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زیادہ صحیح عمر بن قیس کہا ہے۔ ام مکتوم ان کی ماں کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 غزوات میں ان کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے، اور انہی کی وجہ سے سورہ عبس نازل ہوئی تھی۔ قادسیہ کی لڑائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شہید ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے بعد مدینہ میں وفات پائی۔ وَالدُّرُوعُ یہ درع کی جمع ہے، اور درع زرہ کو کہتے ہیں۔ العریش جھونپڑی یا انگور کی ٹٹی، اسے بھی عریش کہا جاتا ہے، اس کی جمع عرش آتی ہے۔ حفنتن حفنتن و حفنتن اس کی جمع حفن آتی ہے، مٹھی بھر۔ شاہت الوجوہ چہرے کا بد شکل ہونا۔ شاہ یشیہ شیہن نظر بد لگانا۔ شدو امر کا صیغہ ہے جمع حاضر کا، شد علیہ حملہ کرنا۔ حسبہ سنگریزہ کنکری۔ دارعن زرہ بند۔ ذل حلیفہ یہ مدینے سے 6 میل پر بنو جشم کا ایک چشمہ تھا، اسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ فعمم اے لبس العمامہ یعنی پگڑی باندھنا۔ عم یعم عمامتن پگڑی باندھنا۔ لامتہ زرہ لامتن اس کی جمع لامن آتی ہے زرہ۔ وظہر الدرع ظاہر الثوب یظاہر مظاہرتن اوپر نیچے کپڑا پہننا۔ محشی نے کہا ہے میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ ظاہر یظاہر سے کہ ظاہر بین الدرعین اس سے ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہر سے، یعنی اوپر نیچے زرہ پہننا۔ حزم حزم یحزم حزما باندھنا۔ ای شدہا من تقتہ پٹکا جو کمر پر باندھا جائے، اس کی جمع مناطق آتی ہے۔ ادم پکایا ہوا چمڑا۔ الترس ڈھال، اس کی جمع اطراسن آتی ہے۔ القوس کمان۔ قناتن تیر، اس کی جمع قنا آتی ہے، تیر نیزہ یا نیزے کی لکڑی۔ شیخین ایک جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کی طرف جاتے ہوئے رات کے وقت لشکر ٹھہرایا تھا۔ رمات یا رامن کی جمع ہے تیر انداز۔ انتہاب لوٹ مار کو کہتے ہیں، مال حاصل کرنا، لوٹ مار۔ رباعیتہ سامنے کے 4 دانت اور کچلیوں کے درمیان والا دانت، اس کی جمع رباعیات آتی ہے۔ حربہ چھوٹا نیزہ، اس کی جمع حراب آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ سین نہیں ہے، صاد کے ساتھ ہے۔ صبیحۃ 17 من رمضان رمضان کی 17 تاریخ کی صبح کو، اور صبیحہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، اور وقعت فعل محذوف کا ظرف ہے۔ مقبلا من الشام یہ ابو سفیان سے حال واقع ہے۔ من الشام اور بعیر یہ دونوں مقبلا سے متعلق ہیں۔ فخر سریعا سریعا یہ خر کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ اس سبق کے اندر غزوات اور سرایہ کے حوالے سے بتلایا گیا ہے کہ جس جہاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے وہ غزوہ، اور جس میں شریک نہ تھے اور لشکر بڑا ہو تو اسے جیش کہا جاتا تھا، اور لشکر اگر چھوٹا ہو تو اسے سریہ کہا جاتا تھا اور بعث کہا جاتا تھا۔ اور بعض حضرات کے بقول 4000 کا لشکر جیش ہے اور 400 یا اس سے کم یہ سریہ ہے۔ اور غزوات کے حوالے سے راجح قول کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے۔ صرف 9 غزوات ایسے ہیں کہ ان میں جنگ ہوئی، بقایا میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، جبکہ سرایہ کی تعداد 35 سے لے کر 56 تک منقول ہے۔ اور غزوہ بدر کبریٰ جس کی اس سبق کے اندر تفصیلات کچھ نہ کچھ ذکر کی ہیں، اس کے حوالے سے سبق نمبر 87 کے اندر غزوہ بدر کبریٰ کے حالات بیان کیے جائیں گے، تو وہاں ملاحظہ کر لیے جائیں۔